إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، ان نون کو الذین کے لام سے ملانا ہے. ان الذین ذال نرمی سے پڑھنا ہے اور ذی یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا کرنا ہے. یخشون میں خو پر ہے اور اس پہ ہمس ہوگا، شو وولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے، آگے لانا ہے. یخشون زیادہ لمبا نہیں کرنا. ربہم میں را پر پڑھیں گے اور با سے ملائیں گے. ہم یہاں اقصی حلق سے ادا کریں گے اور میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اخفاء شفوی ہوگا. ربہم بالغیب پڑھیں گے، دونوں ہونٹوں کو بالکل قریب لے آئیں گے اور اخفاء کریں گے. بالغیب لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، غین پر ہے، غین یا لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا. با کو جلدی اور معروف پڑھیں گے. لہم میں لام کو جلدی پڑھیں گے، ہم میں میم ساکن پہ کے بعد پھر میم آئی ہے تو دونوں میموں کا ادغام کر دیں گے. ادغام مثلین بھی ہے اور ادغام شفوی بھی ہے. لہم غنہ ہوگا. مغفرہ میں غین ساکن ہے، اس پہ اظہار راپور ہے، تنوین کے بعد او آنے کی وجہ سے ادغام ہے. یہ ادغام ناقص ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا. مغفرۃ اجر. جیم ساکن پہ قلقلہ ہے، حمزہ اقصی حلق سے ادا کریں گے اور جیم سے ملائیں گے. راپور پڑھیں گے اور تنوین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفاء ہوگا. واجر کبیر. کاف باریک ہے، بی یا مدہ ہے، با کو لمبا کریں گے، را باریک پڑھیں گے وقفاً کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. یا ساکن کے بعد را ساکن کریں یا آ رہی ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. کبیر. اور را پر دو پیشیں ہونے کی وجہ سے ملانے کی صورت میں را پر پڑھیں گے اور آگے واو ہے اگلی آیت میں تو واو پر تشدید لائیں گے، ادغام کرنا ہوگا. بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے.